اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے کل آیت نمبر 32 تک کیا تھا اور ہمارا سورہ بقرہ میں آدم علیہ السلام کا قصہ سٹارٹ ہوا، اور ہم نے آپ کو بار بار بتایا کہ شروع میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پوائنٹس دیے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بڑے عقل والی باتیں بتائی ہیں، غور و فکر کی باتیں بتائی ہیں ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کافی چیزوں کو کھول دیا شروع سے، اور یہ میرے اور آپ کے لیے اس طریقے سے پڑھنا قرآن کو کہ ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، ظاہر ہے آپ سب لوگ بھی اور میں بھی سمجھ کے پڑھ چکے ہیں، لیکن اب جب میں اور آپ پڑھتے ہیں نا تو تھوڑی سی ہمیں اور بھی باتیں پتہ ہیں الحمدللہ قرآن کی، تو پڑھنے سے اور ہماری گرومنگ ہوتی ہے اور ہمیں عقل آتی ہے اور ہمیں قرآن کو مزید سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین سمجھنے والا بنائے، بہترین وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اشرح لی صدری، یعنی اللہ تعالیٰ میرے صدر کو، میرے سینے کو اور کھول دیجئے، مجھے اور پیاری اس کی سمجھ نصیب کیجیے اور میرے کام میں میری آسانی کیجیے، یعنی مجھ سے عمل بھی کرا لیجیے، اور آپ کے لیے جس کام کرنے کے لیے میں دنیا میں آئی ہوں اللہ تعالیٰ مجھ سے وہ کام لے لیجیے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پر ہم آیت نمبر 32 میں ہم نے کیا تھا، تو دیکھ لیں کیا پڑھا ہم نے کہ اللہ نے فرشتوں کے لیے فرمایا کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ جب ہم اللہ کے کام کرتے ہیں تو ہم اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کام کرنے والے۔ اور تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا آپ بنائیں گے ان کو جو وہ فساد کرتے ہیں زمین میں اور وہ خون بہائیں گے، یعنی یہ ان کو کیسے پتہ چلا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے سے ہی ڈسکشن کی تھی، ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا، یہ لگ رہا ہے ہم کو کہ اللہ نے پہلے بھی ڈسکشن کی تھی اور یہ بات پہلے سے ان کے سامنے آئی تھی، کیونکہ جب گاڑے والی مٹی سے بنا رہے تھے تو کچھ تو ڈسکشن ہوا ہوگا نا، گندے گاڑے والی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو بنایا ہے، تو کچھ تو ظاہر ڈسکشن ہوا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا۔ اور یہ ہمیں لگ رہا ہے، دیکھیں یہ تو کوئی عقیدوں کا مسئلہ نہیں ہے، جو اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہم کو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح کا بنائیں گے لوگ، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ انسان کے پاس اختیار بھی ہوگا، تو جب اختیار ہوتا ہے تو انسان الٹی حرکتیں بھی کرتا ہے، زمین پر فساد بھی مچاتا ہے اور زمین کو جنت بھی بناتا ہے، دونوں کام وہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کئی جگہوں پر کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں گناہ اور نیکی کی سمجھ ڈال دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا فَأَلْهَمْهُمَا نَجْدَيْن، ہم نے ڈال دیا، ہم نے القا کیا ہے، الہام کیا ہے دو راستے، ایک ہدایت کا اور ایک برائی کا، گمراہی کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو، اور قرآن میں ہم نے دوسری جگہ پڑھا ہے، تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ راستے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دونوں بتا دیے ہیں، ہمارے اندر ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھو گے کہ جب میں اور آپ کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں نا، انسائڈلی ہم کو احساس ہوتا ہے، اسی لیے تو ہم نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہو، ہم نے کسی کے ساتھ اور کوئی حرکت کی ہو، کوئی بہت تیز بھی ہو نا، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلط کیا ہے، اور آپ دیکھو کہ ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہوتا، ہمارے دن اچھا نہیں گزر رہا ہوتا، کوئی جیسے گھر میں منہ پھلا کے بھی گھومے تو ہمیں عجیب سی وحشت ہوتی ہے نا، کہیں نوکر بھی ہو ہم کو ایسا لگتا ہے کیوں، کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا ہے، یعنی میں نے کچھ بول دیا ہے، مجھ سے کچھ ہو گیا ہے، کیا پرابلم ہے؟ تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کی سمجھ ڈال دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ نے، انہوں نے کہا ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا، اللہ نے فرمایا میں زیادہ جانتا ہوں، اور جو نہیں تم جانتے اس پر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان سے ڈسکشن کر رہے ہیں اور آخر میں ان کو سیٹسفائی بھی کریں گے۔ اسی لیے ہم نے ایک پوائنٹ لیا تھا اس پہ کہ گھر کے بڑوں کو اپنے بچوں سے ضرور ڈسکشن کرنی چاہیے، اپنے چھوٹوں سے ضرور ڈسکشن کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ تم کون ہوتے ہو بیچ میں بولنے والے، میں بڑا ہوں، میں یہ ہوں، آپ کو ضرور ان کی بات بھی سمجھنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، ہم نے پڑھ لیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نالج دیں، سب کی سب نالجز دیں، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر، فرشتوں سے فرمایا کہ تم خبر دو مجھ کو ناموں کے ساتھ،
یہ والے جو میں نے ان کو سکھائے، اگر ہو تم سچے. انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اللہ تعالیٰ ہم تو نہیں جانتے جتنا آپ نے ہم کو سکھایا. تو یہاں پر کوئی یہ بات نہیں ہوئی کہ فرشتوں کو کوئی نیچا کیا جا رہا ہے، ان کی کوئی استغفر اللہ بے عزتی کی جا رہی ہے. دیکھیں فرشتے اپنے کام کے ماسٹر ہیں، وہ بہت بڑے کام کرنے والے ہیں، اللہ کے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا نظام جو چلا رہے ہیں وہ فرشتے کے تھرو چلا رہے ہیں. فرشتے ہی وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا. اللہ نے نازل کیا فرشتے کے تھرو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو. وہی انسان کی روح کو بھی قبض کرتے ہیں. تو فرشتے بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں. یہ اللہ نے ہی سب کے ذمہ الگ الگ کام لگائے ہیں، تو فرشتے بھی بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں اور ان کی ایک اپنی جگہ ہے. تو یہاں کسی کو ڈیگریڈ نہیں کیا جا رہا، سب کا ایک اپنا اپنا کام ہے. تو انسان کا کام یہ تھا، انسان اور جنوں کا کام یہ تھا کہ ان کو دنیا میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی تھی، اور اللہ نے جو ان کو کام دیے تھے وہ کام ان کو کرنے تھے. اور ایک اور بھی بات اس میں ہے کہ ان کو جو اللہ نے نالجز دی، اب آپ آگے پڑھو گے نا تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے فرمایا، یہ بات ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں، کہ اللہ نے جو ان کو نالج دی، جو ان کو نام بتائے، وہ ان کو ایکسپلور کرنا تھا دنیا کو. اور آج انسان نے بہت ایکسپلور کیا، مگر افسوس یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا نام اس میں بہت کم ہے. ہم تو صرف اس میں ہی رہ گئے ہیں کہ جنت، بس ہم جنت ہم کو مل چکی ہے اور کوئی بات نہیں، حالات تو خراب ہوں گے ہی، پھر حضرت عیسیٰ آئیں گے تو یہ کر دیں گے، تو پتہ نہیں کون آئے گا تو یہ کر دے گا. تو یہ اتنا ہمارے دماغوں میں ہم نے یہ ڈال دیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی کیلیبر ہی نہیں ہے، جبھی تو آج ہم سب سے ذلیل ہیں. تو یہ دیکھیں، اس پر ہم انشاءاللہ کبھی پھر اس ٹاپک پر ڈسکشن کریں گے. لیکن آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کی کہ آپ پاک ہیں، ہمارے پاس تو اتنا علم نہیں ہے، اتنا ہی ہے جتنا آپ نے ہم کو سکھایا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی جاننے والے اور حکمت والے ہیں. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ کیا کام کس کے سپر کرنا ہے، اس کو کیوں بھیجیں آپ دنیا میں. آپ بہت بہتر جانتے ہیں اور آپ کو یہ ہر بات کا علم ہے. پھر اللہ نے فرمایا، آج جو ہماری آیت سٹارٹ ہوگی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم، اے آدم، بھی ہوں خبر دو ان کو بِأَسْمَائِهِمْ، ان ناموں کی، ان نالجز کی، وہ خبر دو ان کو. فلما، پس جب، جب خبر دی اس نے ان کو، کن کو؟ فرشتوں کو، بِأَسْمَائِهِمْ، ان ناموں کے ساتھ، ان نالجز کے ساتھ. قال، فرمایا، الم اقل لکم، کیا نہیں میں نے کہا تھا تمہارے لیے، انی، بے شک میں، اعلم، زیادہ جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، غیب آسمان کے اور زمین کے. اس میں ایسے ہی میرا دماغ چل رہا تھا، ایک دماغ میں بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نام سکھایا آدم کو، اور آدم نے اس کو کوئی اور ہی طریقے سے پیش کیا. یعنی اس کی آگے 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 ایک ہوتا ہے نا، ایک بہت ہی ڈفرینٹ سٹائل سے پیش کیا ہوگا، اس سے پہلے کوئی نہیں کرتا ہوگا. تو ایسا ایک اللہ نے جبھی تو کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا. یعنی اللہ نے اس کو سکھایا اور اس نے بھی اس کو سیکھا، اور اس نے بھی اس کو پھر اپنے انداز میں بہت اچھی طریقے سے پیش کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا ہے. آپ یاد رکھنا، دماغ سب سے مضبوط چیز ہے. اور آپ کو بتاؤں، اسکالرز وغیرہ بھی سب کہتے ہیں کہ دماغ سے انسان کی طاقت بھی ہوتی ہے، جسم سے نہیں ہوتی. موٹا طاقتور آدمی بھی اگر دماغ سے ہار جائے نا تو وہ ہار جاتا ہے، لیکن جس کے دماغ میں مضبوطی ہو نا وہ کبھی نہیں ہار سکتا. آپ دیکھو کووڈ کے دنوں میں کیا ہوا تھا، لوگ ڈر جاتے تھے. ہمیں تو خیر وہ دور تھا، معافی بھی مانگنی چاہیے، لیکن لوگ ڈر جاتے تھے، مرنے سے خوف آ جاتا تھا. اس میں کتنے لوگوں کو ڈپریشن ہو گیا. جب دماغ مضبوط ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگوں کا دماغ اتنا مضبوط تھا کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، اور وہ بس اللہ سے کلوز ہوئے، لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. جن کو میں جانتی ہوں ان کی بات کر رہی ہوں. لیکن مضبوطی یہاں سے ہوتی ہے، آپ کے دماغ میں جب مضبوطی ہوتی ہے نا تب انسان طاقتور ہوتا ہے. اس کے جسم کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہوتا. ہاں یہ ہے کہ آپ کا امیون سسٹم، آپ کا سب کچھ اسٹرانگ ہونا چاہیے زندگی میں.
صحت مند انسان کو رہنا چاہیے، اپنا خیال رکھنا چاہیے، ہماری جسم کی ہم پر ذمہ داری ہے، وہ سب ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن جو بات یہاں پر ہم کر رہے ہیں کہ انسان کی اسٹرانگنیس، انسان کی طاقت کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کے دماغ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان ہار جاتا ہے، اتنا سوچتا ہے اور دماغ سے ہی اپنے آپ کو ہارا ہوا محسوس کرتا ہے، تو اس کو ہر چیز بری لگ رہی ہوتی ہے، وہ پاگل ہو جاتا ہے، وہ ایک چیز کو زیادہ سوچ لیتا ہے، اتنا تناؤ پیدا کر دیتا ہے دماغ میں کہ اپنے دماغ کو کمزور کرتا ہے۔ یہ اتنی طاقتور چیز ہے، تو اللہ نے اسی لیے مجھے اور آپ کو مضبوط بنایا، اور آپ دیکھ رہے ہو آج کہ انسان نے کیا کیا ایکسپلور نہیں کر دیا، کیا کیا ایکسپلور نہیں کر دیا، کہ انسان ہماری تو سوچ دنگ رہ جاتی ہے کہ کیا کیا بنا ڈالا، چاند پہ پہنچ گئے، یہ کر لیا وہ کر لیا، نہیں ایجادیں روز ہو ہی جا رہی ہیں، اور کیا کہ ایک جہاز کو ہی دیکھ لیں، پلین کو ہی، کہ وہ کتنی بڑی ایجاد ہے، فون کو ہی دیکھ لیں تو یہ تو کمال ہے، ایک چپ کو ہی دیکھ لیں کہ اس میں ساری چیزیں محفوظ ہوتی ہیں، کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ذہن دیا ہے، اور اللہ کی برکت سے اور رحمت سے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں غیب آسمان کی اور زمین کی؟ تو دیکھیں اس میں مجھے اتنی خوبصورت بات اللہ کی لگتی ہے کہ اللہ نے ان کو ڈیمو بھی دیا، ڈیمو دے کے سمجھایا، ڈانٹ کے نہیں بٹھا دیا کہ بس جو میں کر رہا ہوں وہ کرو، ڈیمو دیا کہ دیکھو تمہیں پتہ چلے گا، دیکھو اب تم نے دیکھا نا میں صحیح کہہ رہا تھا نا، سیٹسفائیڈ ہوئے نا تم؟ تو انہوں نے کہا، اور کہا اللہ نے، وہ عالم، اور میں زیادہ جانتا ہوں، ما تبدونا، جو تم چھپاتے ہو، وہ ما کنتم تکتمون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ آدم سے فرماتے ہیں، کیونکہ فرشتے تو ایسے نہیں ہیں نا، فرشتے تو جیسے اندر سے ہیں ویسے ہی باہر سے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا، انسانوں سے فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اندر بھی جانتا ہوں، میں تمہارے باہر بھی جانتا ہوں، میں نے تمہیں اختیار تو دیا ہوا ہے، جو مرضی کرو، لیکن میں تمہاری نیتوں سے اچھی طرح واقف ہوں، میں تمہارے اندر بھی جانتا ہوں۔ آپ سوچو یہ میرے اور آپ کے لیے کتنی سوچ کی بات ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور نہیں ہو تم چھپانے والے، یعنی جو تم چھپاتے ہو وہ تم چھپا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ تو آپ دیکھو کہ مجھے کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ اللہ اگر اندر سے بھی مجھے دیکھ رہے ہوں، میں جو اندر ہوں، کیونکہ میں باہر تو اپنے آپ کو بڑا اچھا دکھاتی ہوں نا، ہماری گندی نیتیں گزرتی ہیں ہمارے، سب اللہ جانتے ہیں، تو اللہ کو ہم کیسے لگتے ہوں گے؟ اب سوچو کہ کبھی ہم نے یہ فکر کی، ہمیں بہت فکر ہوتی ہے نا، کوئی اچانک ہمارے گھر میں آ جائے، ہمارا گھر بکھرا پڑا ہوا ہو، ہم گندی حالت میں ہوں، بچے گندی حالت میں ہوں، اور عجیب سی سچویشن، ہم کہتے ہیں آج ہی ان کو آنا تھا، ہم برا لگ رہا ہوتا ہے نا کہ کسی کے سامنے میری کوئی ایسی بات نکل جائے کہ میرا ایک امپریشن اچھا نہ پڑے، تو میں کئی دنوں تک سوچتی رہوں گی یار میں نے اس وقت یہ بولا ہی کیوں، یعنی اتنی مجھے امپریشن، اسٹیٹس، ہمارا بچہ کچھ بول دے، ہمارے میاں کچھ بول دیں، ہمارے گھر والے کچھ کسی کے سامنے کوئی ایسی الٹی سیدھی باتیں کر دیں، ہمیں عزت کی فکر ہوتی ہے۔ کبھی یہ والی فکریں ہم نے اللہ کے لیے کی؟ ہمیں تو اپنا اسٹیٹس دنیا میں بنانے سے ہی فرصت نہیں ہے کہ میں اور آپ اللہ کے لیے کچھ سوچ سکیں۔ کبھی ہم نے فکر کی کہ اللہ تعالیٰ اندر مجھے دیکھ رہے ہیں، اندر سے کیسا پا رہے ہوں گے مجھے اللہ تعالیٰ، کیا سوچ رہے ہوں گے؟ ایسی بندی بنائی تھی میں نے، اس کو میں نے یہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، اتنا گندا بنایا تھا، میں نے تو اس کو بولا تھا تیرا کریکٹر بہت اچھا ہونا چاہیے، اگر تو ایمان والی ہے تو زبردست اپ رائٹ بندہ ہونا چاہیے، کیا پرسنالٹی ہونی چاہیے کہ اندر سے جو، باہر سے وہ سافٹ، عاجز، شکر ادا کرنے والا، قدر کرنے والا، لیکن ہم دیکھیں اندر سے کیسے ہیں۔ اگر یہ فکر میں اور آپ کریں نا، آپ یقین کریں کہ ہم جلدی سدھر جائیں۔ میں بھی یہی سوچتی ہوں، جب یہ آیت پڑھتی ہوں یہ سوچتی ہوں، پھر بھول جاتی ہوں، لیکن واقعی اللہ اندر سے دیکھ رہے ہیں، اللہ اندر ہیں، وہ ہے نا کہ اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، یہ ہم محسوس نہیں کر پاتے ہیں، اللہ تو ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری بات ہم سب کو یہاں بتائی
کہ اختیار تو دیا ہے مگر اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس قلنا، جب کہا ہم نے، للملائکتی فرشتوں کے لیے، فرشتوں سے، اسجدو سجدہ کرو، لی آدم آدم کے لیے، ٹھیک ہے، فسجدو پس سجدہ کیا انہوں نے، الا سوائے ابلیس، ابلیس کے. اب دیکھیں یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ ابلیس بھی فرشتوں سے کہا سجدہ کرنے کے لیے، تو ایسا لگ رہا ہے ابلیس بھی فرشتہ تھا. ٹھیک ہے نا. ابھی شروع میں اگر جو قرآن پڑھ رہا ہوگا اس کو تو یہی لگے گا نا کہ ابلیس بھی فرشتہ ہی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرشتے سے ہی کہا ہے. لیکن بعد میں اسی لیے دیکھیں اس کی ضرورت ہوتی ہے جس نے پہلے سے قرآن پڑھا ہوا، ورنہ کوئی ایسا ضروری نہیں کہ آپ عالم سے پڑھو. جس نے بھی پہلے قرآن پڑھا ہوا ہوگا اس کو پتہ ہوگا کہ آگے اللہ تعالیٰ کیا اس کی بریفنگ دے رہے ہیں. تو آگے آ رہا ہے کہ کانا من الجن، وہ تھا جنوں میں سے. ٹھیک ہے، جنوں میں سے تھا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی آزمایا. صحیح ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑا اللہ کا فرمانبردار ہوگا، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمایا ہے. یہ صرف ہماری تھنکنگ ہے، بار بار میں آپ سے کہوں گی کہ یہ صرف ہماری تھنکنگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات جو مجھے آپ سے یہاں سے کرنی تھی کہ اس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا، تو لی ہے یعنی سجدہ کرو آدم کو. ٹھیک ہے. اب ایک تو ترجمہ ہم نے یہ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم یہ کھڑے ہیں اور فرشتوں سے اور ابلیس سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. اچھا، ابھی ہم نے پچھلے سال سے کچھ کلاس میں اس کو اس طرح سمجھا اور یہ بات بھی مجھے بہت اچھی لگی. آپ دونوں لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ اس کو غور سے دیکھیں کہ اسجدوا لی آدم، لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. آپ پورے قرآن میں دیکھ لیں، سے کے لیے. ٹھیک ہے، سے آتا ہے، کے لیے آتا ہے. ابھی اوپر ہم نے ملائکہ کا سے لیا، کے لیے آتا ہے، کو نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو آپ دونوں لے سکتے ہو، لیکن اس میں آ رہا ہے کہ اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کے لیے. تو سجدہ ہمیشہ کس کے لیے ہوتا ہے قرآن میں؟ اس کی محکم کیا ہے؟ سجدہ ہمیشہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو سجدہ کرو آدم کے لیے، اللہ کو. یہ بریفنگ یہاں پر ابھی ہم نے سیکھی اور بہت اچھی لگی کہ لیے بھی آ رہے ہیں، لام زیر لی، کے لیے. یعنی جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو، اسجدو سجدہ کرو، لی آدم آدم کے لیے. کس کو کرو؟ بریکٹ میں آئے گا اللہ کو. ٹھیک ہے. تو آپ دونوں لے لیجئے، آپ کو جو لینا ہو. مجھے تو یہ بہت پیارا لگا کیونکہ سجدہ تو صرف اللہ کو ہی ہوتا ہے، اور اگر اللہ نے فرما بھی دیا ہوگا کہ آدم کو کر دو تو اس میں بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن لگتا نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کسی کی بھی تصدیق نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا سجدہ کرو، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا، وہ انکار کیا اس نے، واستکبر، اور تکبر کیا اس نے، وکان من الکافرین، اور ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے، کافر ہو گیا. تو دیکھیں، ہم تو کافر ہمیشہ یہودی، ہندو اور کرسچن ان کو مانتے. یہ کافر نہیں تھا پہلے، انکار نہیں کر رہا تھا. لیکن جب اس نے یہاں پر اکڑ دکھائی، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ گندے گاڑے والی مٹی سے ان سب کے سامنے اللہ تعالیٰ نے آدم بنایا، کیونکہ ٹیسٹنگ ہونی تھی. سب کی آزمائش ہوگی، میری اور آپ کی بھی ہوگی، ہر جگہ ہوگی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہلے سے ہی بتا دیا. تو آزمائش ہونی تھی، اور چونکہ ابلیس بھی جنوں میں سے تھا تو فرشتوں کو تو وہی کرنا تھا جو اللہ نے حکم دیا تھا. یہ تو اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں بولتے، کیونکہ وہ تو وہ والے لوگ ہیں نا کہ جو عمل کرتے ہیں، جو حکم دیا جاتا ہے، تعملون ما یؤمرون، جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں. لیکن آزمائش جن اور انسان کی ہوگی، آخرت میں بھی جن اور انسان کو ہی جواب دینا ہوگا. ٹھیک ہے. تو ابلیس کی بھی آزمائش ہوئی، اس کے سامنے گندے گاڑے والی مٹی سے بنایا تو اس نے کہا میں کیوں سجدہ کروں. ابلیس کو آدم پسند نہیں آیا. اس نے کہا میں بہتر ہوں، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں. سمجھ آئی؟ تو آپ دیکھو کہ یہاں پر بات آئی
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا، اس نے کہا ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا۔ آپ دیکھو وہ اللہ کی عظمت کو اچھی طرح جانتا تھا، اس کے سامنے اللہ نے آدم کو بنایا، روح پھونکی، جان ڈالی، اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ کیونکہ آدم تو ایسے بنے نا، پھر بعد میں ہمارا سلسلہ شروع ہوا، لیکن آپ بتاؤ کہ اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ اس کے باوجود بھی اس نے اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ بہت سارے پوائنٹس یہاں پر نکلتے ہیں، اسے نہیں پہچانا۔ اور کافر وہ نہیں ہوتا کہ یہودی، ہندو یہ سب ہوں، کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بات ماننے نہیں، جو تکبر میں آئے۔ ہم بھی جو بھی کام کرتے ہیں جس میں ہم کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا، اپنی من مانیاں کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اپنے جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، سب کی فکر کرتے ہیں، بچوں کی، گھر کی، لیکن اللہ کی فکر نہیں کر رہے ہوتے، تو ہم بھی اگر ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو ہم بھی کافر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بہت آیت سمجھنے کی ہے، ہم نیکسٹ کلاس میں اس کو اور بھی سمجھیں گے۔ آج ہمارا ٹائم یہاں تک تھا۔ اور ایک یہ بھی بات میں آپ کو کہوں گی کہ جب یہاں پر ایک بات اور بھی آئی کہ اس نے اللہ کو تو بہت پیاری طرح پہچان لیا اور اس وقت اللہ کی عبادت بھی بہت کرنے لگا، لیکن جب اس کو اگر اوپر سیٹ دی تھی کہ فرشتوں کے ساتھ اس کو بھی بولا کہ تم بھی چلو آ جاؤ، تمہاری بھی آزمائش ہے، تو خوش ہوا ہوگا۔ لیکن جب اللہ نے اس کو نیچی سیٹ دی کہ چلو اس کے لیے سجدہ کرو، تو اس نے جو ہے وہ انکار کر دیا، اس کو اپنی بڑائی یاد آ گئی، اس کو اللہ نظر نہیں آئے۔ یعنی تکبر وہ چیز ہے کہ اتنا انسان کے اندر پاگل پنا پیدا کر دیتی ہے، مطلب جو بھی آپ نوٹ کیا ہے میں نے، کہ اتنا پاگل پنا پیدا کر دیتی کہ اس کو لگتا ہے میرا کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھو نا، جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، جو مارتے ہیں اتنے لوگوں کو، جو زنا کرتے ہیں بچیوں کے ساتھ، ان کو تکبر ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک تو زنا والے فحش ہوتے ہیں، لیکن جو ظلم کرتے ہیں نا، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جیسے فرعون تھا، وہ کہتا تھا نا میں ہی زندہ کرتا ہوں، میں ہی مارتا ہوں، کیا کر لے گا کوئی میرا۔ یہ انسان کے اندر ایک آ جاتا ہے تکبر، اور بڑے لوگوں میں بڑا تکبر ہوتا ہے۔ ہمارے اندر بھی کہیں نہ کہیں تکبر ہے، اور آپ دیکھو کہ ان کو ایسا لگتا ہے وہ بخشے بخشوائے ہیں۔ دین میں بھی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے وہ بخشے بخشوائے ہیں، ان کا کوئی کچھ بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو تکبر سے بچائیں۔ تکبر بہت بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو عاجز بنائے۔ یہ اتنا پاگل ہوا تکبر میں کہ اس نے اللہ سے جنگ مول لے لی۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی غرور تکبر سے دور رکھیں، اور ہم کو ہر پل اللہ کا فرما بردار بندہ بننا نصیب کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جیسا اللہ ہم سے چاہتے ہیں، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا، بنایا، ہم بھی اس مقصد میں کامیاب ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آگے نیکسٹ کلاس میں کنٹینیو کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔